اور پراپرٹیز کا بڑھا لینا اور مزید جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر راحت کی، ان چیزوں کو حاصل کر لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں مل جائیں، اور اگر ہم اس کو اللہ کا فضل سمجھیں تو میری محترم خواتین یہ دھوکہ ہے ہمارا۔ اللہ کا فضل جس کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے نبی والے دین کی محنت کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کا فضل جس کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں حضور والا غم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا فضل جس کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں حضور والی فکر امت کی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میری محترم خواتین، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ صحابہ بھی اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور صحابیات بھی اللہ کے راستے میں نکلا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ہمارے راستے میں نکلو۔ اس لیے میری محترم خواتین، اللہ کے راستے میں مستورات کو نکالنا یا مردوں کو نکالنا یہ خالی پھرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مردوں کے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسان جو بے دینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگیوں میں دین آ جائے۔ اس لیے مرد اللہ کے راستے میں نکل کر کے وہ اوصاف و صفات اپنے اندر پیدا کریں جن صفات کے ذریعے سے لوگ اسلام میں داخل ہو دیکھ کر کے، اور جو ایمان والے اور جو مسلمان ہیں وہ اعمال پر آ جائیں دیکھ کر کے۔ اور مستورات کو پھرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ مستورات کے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بے حیائی عام ہو رہی ہے اور جو بے پردہ مستورات پھر رہی ہیں، یہ سب پردے کے اندر آ جائیں اور بے حیائی ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ صحابیات اللہ کے راستے میں نکلنے کے مواقع تلاش کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور پھر آپ بیدار ہوئے اور آپ نے خوشخبری دی کہ واہ 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 واہ، اور پھر حضرت ام عمارہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ بحری راستے سے ایک قافلہ جا رہا ہے، ایک جماعت جا رہی ہے، بادشاہوں کی طرح جا رہی ہے، اور جا کر کے وہ فلاں علاقے میں اس کو فتح کرے گی۔ تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، دعا کر دیے کہ ہم اس میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ام عمارہ تم اس میں ہو۔ پھر آپ نے آرام فرمایا اور پھر آپ بیدار ہوئے، پھر آپ نے خواب دیکھا تو پھر آپ نے کہا واہ 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 واہ۔ تو حضرت ام عمارہ نے پھر پوچھا، تو آپ نے پھر خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جو ہے جماعت بحری علاقے سے بادشاہوں کی طریقے سے جا رہی ہے، اور وہ فلاں علاقے میں جا کر کے وہاں کے علاقے کو فتح کرے گی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا فرما دیں کہ ہم اس میں ہوں۔ تو آپ نے کہا نہیں تم اس میں نہیں ہو، اس لیے کہ پہلی ہی جماعت میں جس میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ گئی تھیں، اسی میں وہ شہید ہو گئی تھیں۔ تو اللہ کے راستے میں صحابیات کے ایسے جذبات ہوتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں، ایسی ان کی تمنائیں تھیں۔ وہ اپنے گھر کے مردوں کے لیے بھی ایسی تمنائیں کرتی تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے ام زیاد رضی اللہ تعالی عنہ خیبر میں جب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو انہوں نے کام بتائے، اللہ کے راستے میں گئی تھی تو کام بتائے کہ ہم یہاں سے تیر پکڑانے میں مدد کر دیں گے،
پانی مشکیزے میں بھر کے لے آئیں گے، اور جو زخمی ہو جائیں گے ان کی جو ہے دوا علاج میں ہم کام کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے گئے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو ساتھ میں اپنے گھر کی مستورات کو لے کر کے گئے اللہ کے راستے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ مستورات راستے میں نہ نکلیں، بلکہ جیسے دین میں مردوں کی محنت کی ضرورت ہے، ایسے ہی مستورات کی ضرورت بھی ہے، اور ایسے ہی بچوں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہر نبی جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی نے دنیا کے اندر مشترکہ طور سے 3 طبقات پر محنت کی ہے، مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں۔ اور جن نبی کے گھر کی مستورات نے ان کا ساتھ دیا، ان کو سپورٹ کیا، وہ نبی محنت میں بہت آگے چلے گئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے گھر کی مستورات نے ساتھ دیا تو قربانی میں بہت آگے چلے گئے، محنت میں بہت آگے چلے گئے، اور پھر ان 3 کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات سے قیامت تک آنے والے انسان کو نوازا ہے، کہ زمزم جیسا قیمتی تحفہ بھی دیا، عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی جیسا تحفہ دیا، بیت اللہ جیسا جو ہے وہ گھر عطا فرمایا، کہ انہی باپ بیٹے اور ماں کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کرائی، پھر انہی کی قربانی سے صفا اور مروہ کی سعی ملی ہم کو۔ تو جب قربانی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی پر انعامات، قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور جن گھر کی مستورات، یعنی جن نبیوں کے ساتھ میں ان کی مستورات نے ساتھ نہیں دیا، وہ نبی محنت میں آگے نہیں جا سکے زیادہ۔ اور ایسا نہیں کہ وہ نبی ناکام ہو گئے نعوذ باللہ، یا اپنی محنت میں کمزور ہے نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کا مقام ویسے ہی بلند ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ان کے ساتھ میں فضل کا معاملہ بھی کیا ہے۔ جیسے عام طور سے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جن گھر میں جو مستورات اپنے گھر کے مردوں کو پیچھے سے دعوت میں سپورٹ دے رہی ہیں، ان کا ساتھ دے رہی ہیں، تو وہ مرد محنت میں بہت آگے چلے گئے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ کو جب حضرت جبریل کی جو شکل نظر آئی، جو حیت نظر آئی، اس حیت کے بارے میں آپ نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تذکرہ کیا کر کے، تو اگر میرے خیال سے تو یہ ہے کہ اگر آج کل کی کوئی مستورات ہوتی تو کہتی دیکھیے اب آپ وہاں عبادت کے لیے نہ جائیے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، گھبرا گئے، ڈر گئے، آپ وہاں جائیے گا نہیں دوبارہ، پتہ نہیں کون سی بلا ہو۔ لیکن اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہمت بڑھائی، آپ کا حوصلہ بڑھایا، اور کہا نہیں نہیں آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کریں گے، آپ تو نبی آخر الزماں ہیں۔ اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں، اور وہاں انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ جو تمہیں شکل کا آدمی دکھا تھا وہ فرشتہ تھا، وہ جو شکل نظر آ رہی تھی، اور وہ فرشتہ صرف نبیوں کے پاس آتا ہے، اس کا کام ہے یہی کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے مقرب بندے جو نبی آتے تھے ان تک پہنچانا۔ اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہی نبی آخر الزمان۔ پھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا، ایسا نہیں کہ آپ کو بیچ سے چھوڑ دیا۔ تو جب آپ کو سپورٹ مل گیا، آپ کو ساتھ دینے والی مل گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت میں آگے چلتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہمارے گھر کے مردوں میں ان کی مستورات پیچھے سے سپورٹ کریں گی تو محنت میں آگے چلے جائیں گے، اور جس گھر کے مردوں کی مستورات پیچھے سے دعوت میں سپورٹ نہیں کرتی ہیں وہ مرد محنت میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اس کی ظاہری شکل میں آپ کو بتا دوں، جس گھر کی مستورات اپنے گھر کے مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں دعوت کی محنت کے لیے، وہ مرد ہر ہفتے منگل کے مشورے میں اٹھیں گے،
ہر ہفتے کی شب گزاری میں دکھیں گے، اور مرکز کے تمام امور جو کام ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، ان میں بھی نظر آئیں گے۔ حلقوں کے تمام کام جو ہوتے ہیں مشوروں میں، چھوٹے بڑے حلقوں کے، اس میں بھی نظر آئیں گے۔ اپنی ترتیب کے ساتھ تقاضوں پر بھی نظر آئیں گے، کیونکہ سپورٹ ہے پیچھے سے۔ جیسے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، حالانکہ یہ عیسائیوں کے بہت بڑے پادری تھے، اور انہی کی اہلیہ ذریعہ بنی تھی اسلام میں داخل ہونے کا ان کے لیے۔ عمرو بن جموح اللہ کے نبی کے پاس سے جب جانے کی اجازت لے چکے تو صرف گھر بتانے آ گئے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ تو جو پیچھے کا سپورٹ تھا نا ان کی اہلیہ کا، اس نے ابھارا ان کو، تانا دیا انہوں نے، ارے میں دیکھتا ہوں تم اللہ کے راستے سے بھاگے چلے جا رہے ہو، لوگ جا رہے تم بھاگے۔ یہ سپورٹ کرنے والی مستورات کا جملہ ہے ایسا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، ایک جگہ پہ یوں آتا کہ ارے تم نے تو ہمیں جو ہے مدینے کی عورتوں کے بیچ میں ذلیل کر دیا، تم اللہ کے راستے میں چلے جاتے تو کیا ہمیں اطلاع نہ ہوتی؟ تو دعا کر کے گئے کہ اللہ ہم کو اپنے اہل و عیال کی طرف نہیں لوٹائیے۔ کیوں؟ پیچھے سے سپورٹ تھا۔ حضرت خنسا نے اپنے بیٹوں کو سپورٹ کیا پیچھے سے، اور ایسے اشعار پڑھ پڑھ کے ابھارا کہ وہ بیٹے اللہ کے راستے میں ماں کے اشعار پڑھتے پڑھتے چاروں بیٹے ایک وقت میں کام آ گئے، شہید ہو گئے۔ اور جن گھر کے مردوں کا پیچھے سے سپورٹ نہیں ہے، مستورات نے ساتھ نہیں دیا یا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، پیچھے سے سپورٹ نہیں ہے، وہ گھر کے مرد ہر ہفتے کے منگل مشورے میں بھی نہیں ہوں گے، آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئے کوئی بات نہیں، ہر ہفتے کی شب گزاری میں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آج ذرا جمعرات تھی اور ذرا گھر میں لے کر کے جانا تھا۔ ہماری شب گزاری کا دن کہیں ادھر ادھر کا ہے ہی نہیں۔ ہماری شب گزاری کا دن عصر سے اشراق تک یہ تو مرکز کے لیے ہے، اور وہ اپنے مہینے کی سہروزہ میں بھی آگے پیچھے نظر آئیں گے، اور ہر مہینے جا بھی نہیں سکتے، نہ تقاضوں پہ نظر آئیں گے، نہ ترتیب پہ نظر آئیں گے، نہ حلقے کے کسی مشورے میں اور کاموں میں، اور نہ مرکز کے کسی حلقے کاموں میں۔ اس لیے اگر مستورات کا سپورٹ مردوں کے لیے نہیں ہوگا تو ہمارے گھر کے مرد یہ دعوت کی محنتیں پیچھے رہ جائیں گے۔ جو میں نے ابھی آگے آپ کو بتایا تھا نا کہ جن گھر کے جن نبیوں کے ساتھ میں ان کے گھر کے مستورات سپورٹ میں تھی، وہ نبی محنت میں آگے گئے، لیکن جن گھر کے نبیوں کے ساتھ میں مستورات ساتھ میں نہیں رہی، جیسے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسی طریقے اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل کے اندر جو گزرے ہیں، کہ ان کے گھر کی مستورات نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ نبی محنت میں آگے نہیں جا سکی۔ اس لیے میرے محترم خواتین، اپنے گھر کے مردوں کا سپورٹ کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے دعوت میں۔ اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں پھر پیچھے رہ جائیں گے اور محنتوں میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر کے مردوں کا سپورٹ کرنا۔ ہم جب اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں بھی مستورات کا سپورٹ ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، کام میں کسی طریقے اللہ تعالیٰ کچھ چلا دیتے ہیں بس۔ تو جب ہمارا 2014 میں بیرون کا سفر ہوا آسٹریلیا میں، تو ہم نے اپنے گھر میں بتایا کہ بھئی ہمارا جانے کا ارادہ ہو رہا ہے اور ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور بیرون کا ارادہ ہے۔ تو گھر میں کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جانے کے کوئی وسائل بھی ہمارے پاس موجود نہیں تھے کہ ہم کیسے نکل کر کے جائیں گے، کیا ہے، بس ایک ارادہ کر لیا تھا، اور ہمارے ذمہ دار جو تھے انہوں نے پاسپورٹ مانگا، ہم نے پاسپورٹ دے دیا، لیکن کوئی شکل نہیں بن رہی تھی۔ جماعت بنگلے والی مسجد گئی، پیش ہوئی، وہاں بھی طے ہو گئی، اور طے ہونے کے بعد میں پھر کارروائی شروع کرنے کا موقع آیا تو کارروائی بھی شروع کرواتے رہے دھیرے دھیرے، لیکن
اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے گا اور کوئی انتظام پاس میں تھا بھی نہیں. تو میں نے پھر گھر میں بھی تذکرہ کیا، چونکہ ہمیں بیٹی ہیں اور اہلیہ ہیں اور بیٹا ہے، 4 لوگ ہیں گھر کے اندر. والدین دنیا سے تشریف لے جا چکے، انتقال ہو گیا. تو میں نے تذکرہ جب کیا تو اہلیہ نے ہماری کہا گھر میں ہمارے کہ بھئی دیکھیے ہم نے بھی نیت کی تھی کہ اللہ کے راستے میں ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے. تو انہوں نے کچھ اپنا زیور مجھے دیا کہ بھئی یہ فروخت کر کے آپ جائیے. میں نے اپنے پھر کچھ گاڑی واڑی بیچی اور اللہ نے پورا انتظام کرا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا سپورٹ نہیں ہوتا پیچھے سے تو ہم نہیں جا سکتے تھے. اس لیے آپ اگر اپنے گھر کے مردوں کا سپورٹ نہیں کریں گی تو میری محترم خواتین یہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. مقامی طور سے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ آئے دن جو ہے کہیں کے تقاضے ہیں، کام بڑھ رہا ہے اور کام پھیل رہا ہے، آگے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں علاقوں کے اور صوبوں کے اور اضلاع کے اور خود اپنے شہر کے اندر کے اور حلقوں کے تقاضے آ رہے ہیں. اگر ان تقاضوں پر ہمارے مرد نہیں جائیں گے اور ہمارے گھر کے مرد استعمال نہیں ہوں گے تو پھر کہاں استعمال ہوں گے؟ پھر تو وہی ہے کہ ہم دنیا کے تقاضوں پر استعمال ہوں گے، دنیا کی جو ہے وہ چیزوں پر استعمال کیا جائے گا. اس لیے آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، آپ کے اندر اب یہ بات ضرور اتر جائے کہ ہمیں اپنے گھر کے مردوں کو آگے بڑھانا ہے. جیسے حضرت خنسا نے اپنے بیٹوں کو آگے بڑھایا، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر کو آگے بڑھایا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھی. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں ان کی بیٹی حضرت اسماء نے ساتھ دیا کہ دادا کو اطمینان دلانے کے لیے طاق پر لا کر کے چھوٹے چھوٹے چپٹیاں رکھ دی اور کپڑا ڈال دیا کہ دادا یہ سمجھے کہ اشرفیاں رکھی ہیں. صحابیات کے واقعات کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ صحابیات اپنے گھر کے مردوں کو آگے بڑھانے میں کیسے آگے رہتی تھی. اس لیے میری محترم خواتین ہمیں یہ کرنا پڑے گا. جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کے آ کر کے ایمان اور اعمال کو سیکھ رہے تھے، ایسے ہی ہم کو جو ہے وہ اپنے گھر کے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے اور وہ بھی جائیں اور سیکھ کر کے آئیں اور گھر کے اندر بھی اعمال کریں اور مسجد میں بھی اعمال کریں. دعوت کی محنت یہ قربانی کے ساتھ میں ہے. اگر قربانی نہیں ہوگی تو میری محترم خواتین پھر تو ہمارے کام کا سارا اثر ختم ہو جائے گا، ہمارے کام کی جان ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکل کر کے ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا ہوتا ہے. ہمارا یقین جو ابھی ہے، جس یقین پر ہم چل رہے ہیں اس کو نظر کا یقین کہتے ہیں، لیکن ہمیں خبر کے یقین پر آنا ہے. ایک یقین نظر کا ہے جو آنکھوں سے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، اور ایک یقین خبر کا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ حق اور سچ ہے. تو ذرا ہم غور کریں اور سوچیں بیٹھ کر کے تنہائی میں کہ ہم نظر کے یقین پر ہیں یا خبر کے یقین پر ہیں. ہم تو اکثر مردوں میں بھی اس کا سوال کر لیتے ہیں کہ بھائی نظر کے یقین پر ہو یا خبر کے یقین پر. آدمی سوچتا ہے کہتا ہم تو خبر والے پہ ہیں، تو ہم پھر مثال بھی دیتے ہیں کہ بھائی ابھی 2 مہینے پہلے مسافہ کیوں نہیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں. اور نظر ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ ہاتھ ملاؤ گے تو بیماری ہو جائے گی. ابھی 2 مہینے پہلے تک یہی حال تھا. سلام تو آدمی کر رہا ہے، کہہ رہا نہیں ذرا دور رہیے، دیکھیے مسافہ نہیں ابھی. تو یہ نظر کے یقین پر ہے یا خبر کے یقین پر؟ اگر اس نظر کے یقین پر یہ دنیا سے چلا گیا تو خسارے میں پڑ جائے گا. خسارے میں پڑ جائے گا. حدیث میں یوں آتا ہے کہ ہم کو خبر دی گئی کہ
ایک آدمی جب بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کرتے ہیں. اگر صبح کو گیا ہے تو شام تک، شام کو گیا ہے تو صبح تک. اور وہ جتنی دیر بیمار کے پاس بیٹھے گا اتنی دیر تک وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ لگاتا رہتا ہے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے جنت کے درمیان میں توڑے ہوئے پھل. لیکن ہماری نظر کیا کہہ رہی کہ ذرا دوری بنائے رکھیے، ہاں ذرا دور رہیے، دیکھیے بیماری. تو ہم تو نظر کے یقین پر ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے تھے. ایک صاحب نے آ کر کے ان سے کہا کہ ابو درداء تمہارے گھر میں آگ لگ گئی. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے خبر کا یقین جو ہم بتا رہے ہیں. صحابہ کا کیسا یقین تھا. پھر ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے پھر کہا کہ ابو درداء تمہارا گھر جل رہا ہے. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر تیسرے صاحب نے کہا کہ نہیں ابو درداء میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ تمہارا گھر جل رہا ہے. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا بتا دی ہے، اور جو اس دعا کو صبح پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک تمام حادثات سے محفوظ رہتا ہے. وہ دعائیں منتخب میں بھی ہیں اور مومن کے ہتھیار وغیرہ میں بھی ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اس طریقے سے پوری دعا ہے. وہ کہ میں نے یہ دعا صبح پڑھ لی تھی اس لیے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ خبر کا یقین. پھر ایک چوتھے صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو درداء آگ تو لگی تھی لیکن تمہارے گھر میں نہیں لگی، تمہارے گھر کے پاس آ کے بجھ گئی. تو یہ خبر والا یقین صحابہ کا تھا. ہم تو نظر کے یقین میں چل رہے بھی. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی رو رہی ہیں. بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ ماریہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ بیٹے کی یاد جو ہے آ گئی تھی اس لیے رونا آ گیا، ابراہیم کی یاد آ گئی. تو آپ نے کہا، عرض کیا کہ ماریہ اگر تم کہو تو میں دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دے کہ ابراہیم جنت میں کھیل رہے ہیں. اور ایک روایت نہیں ہے کہ حوروں کی گود میں کھیل رہے ہیں. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بس آپ نے کہہ دیا میں نے یقین کر لیا، اگر دیکھ لیں گے تو یقین ہی کہاں رہا. تو صحابہ کا اور صحابیات کا جو یقین ہوتا تھا وہ خبر پر ہوتا تھا، اور ہم نظر کے یقین پر چل رہے ہیں. ہمیں جو ہوتا وہ نظر آتا ہے سامنے سے، ہم اس کا یقین کرتے ہیں. گھر میں بچوں کو ضرورت ہو پیسوں کی تو ہم کہتے ہیں ابھی رک جاؤ، ابا دکان گئے ہیں پیسے لے کے آئیں گے تب دیں گے. بچے کا بھی یہی یقین بنتا ہے پھر کہ ہاں ابا گئے ہیں، وہ شام کو کما کے لائیں گے، وہ امی کو دیں گے، امی ہمیں دیں گی، پھر ہم چیز لائیں گے، اپنی ضرورت کو پوری کریں گے. تو ہم تو نظر کے یقین پر ہیں اور آنا ہے خبر کے یقین پر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت اور جہنم کو اتنا سنا ہے کہ اگر ہمارے دائنے ہاتھ پہ جنت اور بائیں ہاتھ پہ جہنم لا کے رکھ دی جائے تو ہمارے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ صحابہ کا یقین تھا خبر والا. اس لیے میری محترم خواتین ہمیں اس یقین کو بنانے کے لیے ہر 2 مہینے کے بعد تیسرے مہینے اللہ کے راستے کا خروج کرنا پڑے گا، اور 3 بار سہ روزہ لگانے کے بعد سالانہ 10 دن لگانا پڑیں گے، اور اس کے بعد چلہ مستورات میں لگانا پڑے گا اپنے محرم مردوں کے ساتھ میں. اور پھر جب چلہ لگ جائے تو پھر جو ہے وہ دوسرا چلہ لگانے کے لیے 2 سال کے بعد تیسرے سال پھر نکلنا پڑے گا. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جو ہے ملکوں میں جانے کے لیے مستورات کے ساتھ میں اپنے مستورات کی جماعت میں ملکوں میں جا کر کے محنت کرنے کے لیے وہاں کے لیے ہمیں جو ہے وہ اللہ کے راستے کا خروج اختیار کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اپنے مقام پر رہ کر کے کام کرنا ہے کہ جیسے روزانہ ہم یہاں تعلیم کر رہے تھے 2 وقت کی، اب گھر میں ہمارے ایک ہی وقت تعلیم ہوگی. یہاں 6 صفات کا مذاکرہ کر رہے تھے، گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا، بدل کے لوگ کریں گے جیسے یہاں کر رہے تھے. یہاں قرآن کا حلقہ لگا رہے تھے، گھر میں بھی قرآن کا حلقہ لگانا ہے. یہاں تشکیل کا ماحول بنا رہے تھے، مستورات سے کہہ رہے تھے کہ بھئی اللہ کے راستے میں آپ بھی نکلیں اور اپنے مردوں کو بھی نکالیں، اپنے گھر میں بھی نظام بنانا، اپنے بیٹے کو بھیجنا، بھائی کو بھیجنا اور شوہر کو بھیجنا. ہاں جیسے یہاں مشورے کا پرچہ سنایا جا رہا تھا، اپنے گھر میں مشورہ کرنا
مرد ہمارے ذمہ دار ہیں، ان کے جو ہے وہ فیصلے پر ہم کو چلنا ہے کہ بھئی ہاں ہمیں تعلیم کرنا ہے، ہمیں 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے، ہمارے ذمہ قرآن کا حلقہ آ گیا تو قرآن کا حلقہ دیکھنا. جیسے یہاں کام کر رہے تھے ایسے ہی کام اپنے گھر پہ کرنا ہے. یہ ہمارے گھر کے اعمال ہیں. اپنی جیسی یہاں عبادت کر رہے تھے، اپنی تہجد اور چاشت اور اشراق اور اوابین، 4 نمازیں نفل اور 5 نمازیں فرض، ان کا اہتمام جیسے چل رہا تھا ایسے ہی اپنے گھر پہ کرنا. کام وہی ہے سارے. جیسے یہاں ہم تلاوت کا اہتمام کر رہے تھے ایسے ہی ہم کو گھر پہ اپنی تلاوت کا اہتمام روزانہ کرنا ہے. 2 وقت کی تسبیحات یہاں پوری کر رہے ہیں، 2 وقت کی وہاں پوری کرنا ہے. یہ ہمارے کام ہے. آنے والی مستورات کو آپ یہاں بھی دعوت دے رہی ہیں، اور ایسے گھر میں ہمارے محلے سے، ہماری پڑوس سے اور ہمارے رشتہ داروں میں جو ہماری مستورات آئیں، ہم ان کو دعوت کی بات، ان سے دعوت کی بات ضرور کریں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے نفع ان کو سمجھائیں. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بغل علی مسجد کے اندر اوابین کی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک آدمی آ کر کے پانی لے کر کے چلا گیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی حالت میں پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ سکتے نہیں تھے. آواز دی، مفتی صاحب کہاں چلے گئے، مفتی صاحب کہاں چلے گئے. مفتی صاحب کی نیت بندی ہوئی تھی. مفتی صاحب آئے اور عرض کیا، بعد میں نماز پوری کر کے جب آئے کہا حضرت آپ نے آواز دی تھی. کہا ہاں مفتی صاحب آپ کہاں چلے گئے تھے. کہا میں اوابین پڑھ رہا تھا. کتنا اونچا کام تھا اوابین پڑھنا کہ 6 رکعت پڑھ لے 12 سال کی عبادت کا ثواب ہو جائے. حضرت نے کہا کہ مفتی صاحب اللہ نے ایک آدمی کو ہماری مسجد میں بھیجا تھا اور وہ اپنی ضرورت کو پوری کر کے چلا گیا، اور وہ دعوت کی بات اس سے نہیں ہوئی، وہ بغیر دین کی بات سنے چلا گیا. مفتی صاحب اگر اللہ نے ہمارا گریبان پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. تو سوچے آپ کے گھر میں جو مستورات آئیں، جو آپ سے ملنے آئے، عزیز و اقارب ہو یا پڑوسی ہو، ان کو ضرور دعوت دیں، ان کو ضرور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دیں تاکہ ہمارے گھر میں دعوت کا ماحول بنے. اسی طریقے سے میری محترم خواتین، ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر سنت اور سادگی کو اختیار کرنا ہے. جیسے یہاں سنتوں کے ساتھ میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے راستے میں جیسے ہم سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور سادگی کے ساتھ میں زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی اپنے مقام پر کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی سنت اور سادگی پر آ جائے. اور اسی طریقے سے میری محترم خواتین، ہمیں شرعی پردے کا اہتمام کرنا ہے. ہمارا پردہ کب، کہاں، کس سے ہے اور کتنا ہے، کیسے ہے، یہ پورا ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے معلوم کرنا ہے. اپنے گھر کے اندر تعلیم میں سب کو بٹھانا اور حکمت سے بٹھانا، کسی سے غصے گرمی نہیں کرنا، کسی کو زبردستی ڈانٹ کے نہیں بٹھانا، بلکہ ہر ایک کی خوشامد کر کے تعلیم میں بٹھانا. جو آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آیا بعد میں بیٹھے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے میری محترم خواتین، ہمیں جو ہے وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہم نے ان کی ابھی سے تربیت نہیں کی اور ابھی سے فکر نہیں کی، اور اگر ابھی سے ہم ان کو دینی ماحول کے اندر اور دینی معاشرے کے اندر نہیں رکھیں گے تو یہ بچے ہمارے بگڑ جائیں گے. ہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں، اس دھوکے میں نہ رہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری ملاقات ان سے بنگلہ دیش میں ہوئی 1997 میں. ہم بنگلہ دیش کے سفر میں چل رہے تھے تو مفتی صاحب، چونکہ اجتماع بھی قریب تھا، مفتی صاحب وہاں تشریف لائے تھے، تو ہم مفتی صاحب کے پاس گئے ملنے کے لیے. بڑی مشکل سے وہاں حضرت کے خیمے میں گئے. ہم نے جانے نہیں دے رہے تھے خادم، تو ہم نے کہا بھائی میں لکھنؤ سے آیا ہوں اور مفتی صاحب سے میں ملاقات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے خیمے میں مفتی صاحب بھی تھے اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے، دونوں تھے. میں نے کہا ہم مفتی صاحب سے کچھ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ملنا چاہ رہے ہیں. بڑی مشکل سے خیر اس نے اجازت دے دی بعد میں کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. تو ہم لوگ 2 آدمی تھے، لیکن دوسرے صاحب کو اجازت نہیں دی، کہنے لگا بھائی تم چلے جاؤ، یہ ہو جائے میں پھر بعد میں دیکھیں گے، ایک آدمی چلے جاؤ. تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہیں پہ ہمارے طارق جمیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے مفتی صاحب سے بات کرتے رہے کہ بھائی ہم لکھنؤ سے آئے ہیں اور ہمارا یہ سفر بنگلہ دیش کا پہلی بار ہو رہا ہے اور دعا کر دیجیے.
دعا کی درخواست کرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر ہم نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب ہمیں کچھ کام کے تعلق سے کوئی بات بتا دیجیے تاکہ ہم اس کو کرتے رہیں۔ کوئی ایک آدھ بات ایسی ہو جو حضرت سے آپ نے براہ راست بھی سنی ہو، مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے دے چکے۔ مفتی صاحب مسکرانے لگے، بعد میں کہنے لگے کہ دیکھو جی کام میں اپنے گھر کی تعلیم کا اہتمام کرنا، کہنے لگے کہ اپنے گھر کی تعلیم کا اہتمام کرنا۔ پھر کہا کہ اگر تم اور تمہارے گھر کے مرد اللہ کے راستے میں نکلتے نکلتے فولاد بن جائیں اور تمہارے گھر کی عورتیں یہ رابعہ بصریہ بن جائیں، لیکن اگر تم اپنے گھر کی تعلیم نہیں کرو گے تو تمہاری اولادیں یہود اور نصارہ کے طریقے پر ہوں گی۔ تو میں نے بہت غور کیا یہ، حالانکہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں نے بہت غور کیا اس پر، کیونکہ یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات 1.5 سال پہلے حضرت مولانا سعد صاحب مقدس اللہ علی نے یہ بات ملکی مشورے میں کہی تھی، اور میں اس کو لکھ کر کے بھی لایا تھا، اور ہو بہو وہی بات کہی تھی مولانا الیاس صاحب کا نام لے کر کے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا فرماتے تھے، اور مفتی صاحب نے یوں کہا تھا، مفتی صاحب کا نام لے کر کے کہا، مفتی زین العابدین صاحب باقاعدہ نام لے کر کے، اور یہی بات کہ تمہارے مرد اللہ کے راستے جلتے فولاد بن جائیں اور تمہاری عورتیں جو ہیں وہ رابعہ بصریہ بن جائیں، اگر تم اپنے گھر کی تعلیم نہیں کرو گے تو تمہاری اولادیں یہود و نصارہ کے طریقے پر ہوں گی۔ اور میری محترم خواتین، اس میں اگر ہم غور کریں تو گھر کی تعلیم میں بہت بہت نفع ہے، اور نہ کرنے پہ بہت بڑا خسارہ ہے، نہ کرنے پہ خسارہ ہے کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، اس کو ہم نے سوچا بھی نہیں۔ ابھی ہم لوگ بنگلہ علی مسجد میں تھے، اپنی اہلیہ کے ساتھ میں 1 مہینہ مرکز کے اندر تھے خدمت میں نظام الدین میں، تو جماعتوں کی کارگزاری لے رہے تھے ہم لوگ، ہم تھے اور ہمارے ایک جماعت کے ذمہ دار تھے حاجی آصف صاحب مظفر نگر کے تھے۔ تو چونکہ فرانس کی 18 جماعتیں آئی تھیں تو ہم نے 3 جماعتیں اس وقت لکھنؤ بھی بھیجی تھیں، باقی مظفر نگر ممبئی یہ سب ان سب علاقوں میں جماعتیں بھیجی تھیں، اور وہ جماعتیں آئی قریب 1 دن آگے پیچھے 3 دن کے اندر آ گئی تھیں نظام الدین میں اور کام کرنے گئی، پھر ان کی واپسی بھی آگے پیچھے تھی، ایک ساتھ تھی، تو سب ایک ساتھ اکٹھا ہو گئی۔ تو اسی کارگزاری میں پھر ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی آپ اپنے گھر میں یعنی اپنے ملک میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی کیا فکر کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں تربیت؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کو روزانہ صبح مسجد بھیجتے ہیں 2 گھنٹے، 2 گھنٹے کے لیے مسجد جاتا ہے بچہ ہمارا، جب کالج جانے کا ٹائم آتا ہے تو اس سے 2 گھنٹے پہلے وہ مسجد جاتا ہے، اور پھر وہ مسجد میں قرآن وغیرہ پڑھ کر کے اور مسجد کے ماحول میں رہ کر کے مسجد سے تیار ہو کے وہ سیدھے اسکول جاتا ہے۔ ہم اس کا ٹفن مسجد پہنچاتے ہیں، اس کو اسکول کی گاڑی لینے مسجد آتی ہے، گھر نہیں آتی ہے، وہ وہیں سے تیار ہو کے جاتا ہے اور پھر وہ اسکول میں رہتا ہے، اور پھر جب اسکول سے واپس آتا ہے تو اس کو گاڑی مسجد پہنچانے آتی ہے، گھر نہیں آتی۔ ہم اسکول سے سیدھے بچے کو مسجد بلاتے ہیں اور وہ 2 گھنٹے مسجد کے ماحول میں رہ کے پھر ہمارا لڑکا ہمارے گھر آتا ہے۔ تو جب ہمارا بیٹا ہمارے گھر آتا ہے تو وہ مسجد کے ماحول کا اثر لے کے آتا ہے، اسکول کا اثر لے کے نہیں آتا۔ یہ تو اس ملک کا حال ہے جو ملک جہاں سے بے حیائی سپلائی کی جاتی ہے، بے حیائی جہاں ایجاد کی جاتی ہے، جہاں جو ہے وہ بے دینی کے اڈے ہیں بڑے بڑے، اس ملک میں تو مسلمان اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اور جہاں ہم کو ماحول مل رہا ہے وہاں ہم اپنے بچوں کو کانوینٹس میں پڑھا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں، نہ جانے میں ایک بات بہت یعنی ایسی کہتا ہوں، اکثر کہتے ہیں ہم اس بات کو کہ ہمارے یہاں جب بچہ آتا ہے لڑکا ہے تو ابھی لڑکا چند گھنٹے کا ہے، دنیا میں آیا ہے، اور ماں باپ کے اندر دل میں جو ایک محل تیار ہوتا ہے خوابوں کا وہ 50 سال والا تیار ہوتا ہے۔ بچہ چند گھنٹے کا ہے لیکن خواب وہ جو اندر جو خواب آتا ہے نا، جو خیالات آتے ہیں وہ 50 سال کے، کہ یہ ہمارا لڑکا ڈاکٹر بنے گا اور ہمیں اچھی گاڑی میں لے جایا کرے گا، اچھی کرسی اچھے صوفوں پہ بٹھائے گا، اچھے کھانے کھلائے گا، اچھے کپڑے پہنائے گا، اچھے مکان میں رکھے گا، اس کی اچھے سے شادی ہوگی
اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا، وہ 10 منٹ کے اندر ایک بڑا سا محل دل کے اندر تیار ہو جاتا ہے، پورا نظام بن جاتا ہے 10 منٹ کے اندر، اور پھر اسی پر ہماری سوچ استعمال ہوتی ہے۔ وہ جو ہم نے بچے کو اس وقت میں سوچا تھا دنیا میں آنے کے وقت میں، وہ سوچ ہماری چلتی ہے کہ ہاں اس کو اچھے سے اسکول میں پڑھانا ہے، اور یہ یوں بنے گا اور یوں بنے گا، اور اس کے ذہنوں میں باقاعدہ جب بچہ ہوشیار ہونے لگتا ہے تو اس کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ وکیل بننا ہے، اور تمہیں یہ بننا ہے، اگر نہیں بننا ہے تو مسلمان نہیں بننا ہے۔ ساری چیزیں یہ ہمارے اندر کے خواب ہیں، یہ ذہنوں میں ہمارے پکچر چلتی رہتی ہے، ہر وقت یہ بات جو ہے وہ راؤنڈ کرتی رہتی ہے۔ لیکن میری محترم خواتین، اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی تو یہی بچے ہمارے لیے آگے چل کے زحمت کا ذریعہ بن جائیں گے، یا آخرت کا ذخیرہ تو کم بنیں گے لیکن زحمت کا ذریعہ زیادہ بن جائیں گے ہمارے لیے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، اور چھوٹی سی عمر پر ان کی والدہ نے بایزید بستامی کو ان کے استاذ کے حوالے کر دیا کہ بایزید جب تک بایزید نہ بنے میرے پاس مت بھیجنا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے، ایک دن ان کو ماں کی یاد آ گئی، بہت زیادہ رونے لگے، روتے جا رہے ہیں، بچے پوچھ رہے ہیں، ارد گرد بیٹھے ہیں، خاموش کرا رہے ہیں، یہ چپ ہی نہیں رہے، روئے جا رہے ہیں۔ بچوں نے استاذ کو اطلاع کر دی، استاذ آ گئے، بھائی بیٹا کیا ہوا، گودی میں بٹھا لیا، بہلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، چپ ہی نہیں ہو رہے، روتے جا رہے ہیں۔ آخر میں ایک بار بول دیا کہ ماں کی یاد آ رہی، مجھے گھر جانا ہے۔ اب ان کے استاذ پریشان ہو گئے کہ ماں نے کہا تھا بایزید نہ بنے، بھیجنا نہیں، اور یہ کہہ رہا میں گھر جاؤں گا۔ خاموش کراتے رہے، بہلاتے رہے، نہیں مانے، تو استاذ نے بھی حربہ استعمال کیا کہ ایسا کرو تم سبق اپنا کتاب لے کے آ جاؤ اور سبق یاد کر کے سنا دو، اور پھر میں تمہیں اجازت دے دوں گا گھر چلے جانا۔ گئے، کتاب لے کے آ گئے، اور استاد نے سبق اتنا زیادہ دے دیا کہ وہ یاد ہی نہ ہو۔ اب جب سبق لے کر کے گئے تو درجے میں بیٹھے جا کے تو کہتے اوہو استاد نے سبق تو بہت زیادہ دے دیا، اب کیا کریں؟ اب جو ہے وہ کیا کیا انہوں نے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی اور سبق یاد کیا تو یاد ہو گیا۔ استاد کو تھوڑی دیر بعد جا کے سنا دیا۔ اب استاد نے پوچھا بیٹا تو نے کیسے یاد کر لیا؟ تو کہنے لگے آپ ہی نے کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر لینا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے یاد کیا، دعا کر کے یاد ہوگی۔ اب جب یاد ہو گیا تو استاد نے چھٹی دی، وعدہ کیا تھا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھیلتے ہوئے اچھلتے کودتے گھر آ رہے تھے، جیسے اسکول سے بچے چھوٹتے نا، گھر آتے ہیں اچھلتے کودتے، ٹائی کہیں گئی، بیلٹ کہیں گئی، موزہ ایک پنکھے کے پر پہ چلا گیا، ایک کہیں چلا گیا، جوتا ایک ادھر پڑا، پینٹ ادھر پڑی، شرٹ کہیں اور غائب ہو گئی، ہاں بوتل پانی کی ادھر تو ٹفن ادھر، پھیلاؤ۔ وہی حال تھا کہ اچھلتے کودتے چلے جا رہے ہیں، بایزید بستامی کی اماں سے ملنے جا رہے ہیں اپنے، اور یہ نہیں کہ 15-16 سال کے تھے، 9 سال کی عمر تھی، 10 سال کی، چلے آ رہے ہیں اچھلتے کودتے۔ گھر آ کر کے دروازے پہ کھٹکا کیا، اماں کھولو میں آیا ہوں بایزید۔ اندر سے کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو پھر دروازہ کھولا، کھٹکا کیا، اماں کھولو میں آیا ہوں، بایزید تمہارا بایزید ہوں۔ پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر تمہارا کھٹکا کیا، پھر کہا کہ اماں کھولو میں آیا ہوں، بایزید ہوں۔ پھر دروازہ نہیں کھلا بلکہ آواز آ گئی کہ تو بایزید نہیں ہو سکتا، تو واپس چلا جا، تیرے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب یہ وہاں سے روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب استاذ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ سوچیں ذرا، ایک ماں کا بیٹا آیا، اور یہ نہیں کہ 2-3 دن کے بعد آیا، سالوں کے بعد آیا، 1.5-2 سال 3 سال کے بعد لوٹ کر کے آیا، ماں سے ملنے آیا، اور ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیا سخت دل تھی ماں جو ہے اپنے بیٹے کو بنانا چاہ رہی تھی کہ ہمارا بیٹا بن کے آئے کچھ۔ آج اگر مسجد میں مکتب میں بچہ پڑھنے جا رہا ہے اور اگر استاد ایک ہاتھ لگا دے کہ ارے ہٹاؤ مسجد کہاں پڑھو، حافظ جی کے چکر میں ہوا، دیکھو لڑکے کو مار دیا انہوں نے، ہمارا لڑکا اس لیے تھوڑی نہیں کہ ان کی مار کھائے گا، اور اسکول میں جا کے ڈنڈے کھا لے، سنٹی کھا لے، کچھ کھا لے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر استاد مسجد میں قرآن کی غلطی پر ایک ہاتھ لگا دے تنبیہ کے واسطے تو اس کے لیے بچے کو ہٹا لیا جاتا ہے، اور پھر 50 آدمی لڑنے جاتے ہیں استاد سے، جناب آپ نے بچے کو مار دیا، بتائیے۔
تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس چلے گئے، حالانکہ ان کی والدہ بیمار تھیں، سانس کی مریضہ تھیں، اور دوسروں کے گھر میں کام کر کے اس سے گھر کا گزر بسر کرتی تھی. ایسا نہیں کہ بہت اچھے خاندان کی تھیں اور بہت پیسے والی تھیں. اور بایزید بستامی کے والد جو ہیں وہ پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے اور روتے ہوئے آئے. واپس گئے تھے، کھیلتے ہوئے اچھلتے کودتے گئے تھے اور واپس روتے ہوئے آ گئے. استاد نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اماں نے دروازہ نہیں کھولا. سمجھ گئے کہ ماں کہہ رہی تھی نا کہ بایزید جب تک بایزید نہ بنے مت بھیجنا. تو خیر پڑھتے رہے، استاد کی تربیت ملتی رہی، انہیں تربیت ہوتی رہی، چلتا رہا کام. اور پھر جب فارغ ہو گئے علم سے اپنے، تو ان کے استاد کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے کہا کہ تو بایزید کو چھوڑ دے. بایزید بن گیا. صبح کو استاد نے بلایا اور اپنی مسند پہ اپنی جگہ پہ بٹھایا اور اپنے سر سے عمامہ اتار کے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ رکھا اور کہا کہ بایزید آج سے تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے. اب جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے اور جیسے ہی پہلی بار میں دروازے پہ کھٹکا کیا کہ اماں کھولو میں بایزید آیا ہوں، ماں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور کھول کر کے اپنے لال کو گلے سے لگا لیا، اپنے جو ہے جگر کے پارے کو، جگر کے ٹکڑے کو جو ہے وہ سینے سے لگا لیا کہ ہمارا بیٹا بن کے آیا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، بیٹا انجینئر ہو گیا، اور آج بیٹا ہمارا جو یہ ہو گیا. لیکن میرے محترم خواتین، وہاں خوش ہوتی ہیں کہ بیٹا ہمارا دیندار بنا ہے. وہاں خوش ہوتی نہیں کہ یہ بیٹا ہماری آخرت کا ذخیرہ بن گیا. ہم دنیا کی سوچتے ہیں، ہماری سوچ گندی ہے، اور ان کی آخرت کی سوچ تھی اور ان کی سوچ بھلی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ جب حافظ ہو گئے تو استاد نے کپڑا منگایا کہ کل جو ہے وہ 2 گز کپڑا لے کر کے آ جائیے، تمہاری دستار ہوگی تمہاری، کیونکہ حافظ ہو گئے. اب وہاں تک خوشی خوشی چلے آ رہے ہیں اور آ کر کے اماں سے کہا کہ اماں استاد نے کل 2 گز کپڑا منگایا ہے، کل ہماری دستار ہوگی. آج تو اللہ جزائے خیر نے مدرسے والوں کو بیچارے کپڑا دے دیتے ہیں. اب جب ماں سے کہا تو ماں کا دل تو دھک سے ہو گیا، ارے یہ کیا کہہ دیا استاد نے، مسئلہ کھڑا ہو گیا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے نہیں، اور والدہ سوت کاٹتی تھی تو 2 روٹی پکتی تھی 24 گھنٹے کے لیے، 2 روٹی، ایک بیٹے کی ایک ماں کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اسی پہ گزر بسر. آج تو ماشاءاللہ خوب کھاتے ہیں ہر گھر میں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. لیکن وہاں 24 گھنٹے میں 2 روٹی ہوتی تھی، ایک بیٹے کی ایک ماں کی، اتنا سود کاٹتی تھی. اب جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تو ماں تو ایک دم دھک سے ہو گئی کہ ارے کہاں سے آئیں گے نظام. تو بیٹے کو سمجھایا کہ ایسا کرو بیٹا، تم کل استاد سے کہنا کہ ہماری دستار پرسوں ہوگی، کل ہوگی یعنی پرسوں، ایک دن بعد. بیٹے نے بھی ضد نہیں کی جیسے آج کے بچے نہیں صاحب کل ہی ہونا ہے. نہ استاد نے وہاں سے کوئی مار گھلڑ دنگڑ مچایا کہ نہیں صاحب کل ہی کرائیے، یہ کیسی بات ہوئی. انہیں نے جا کر کے دوسرے نے کہا کہ اماں نے کہا کہ ہماری دستار کل ہوگی. ٹھیک ہے. تو 2 دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے خود بھی فاقہ کیا اور بیٹے کو بھی فاقہ کرایا. پھر ان پیسوں سے جو سود کاٹتی تھی ان سے کپڑا منگا کر کے دستار کے لیے کپڑا دیا. یہ مائیں چاہتی تھی کہ بیٹے ہمارے ایسے بنے، ایسی تربیت کرتی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب یہ سفر میں جانے لگے، اشرفیاں رکھ کر کے دی اور چلتے وقت ماں کی نصیحت یہ کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا. اور آج ماں بیٹے کے سامنے جھوٹ بول دیتی ہے. ماں کی نصیحت بیٹے کے دل پہ اثر کرتی ہے، کیونکہ بچے کا سب سے پہلا تربیت کا جو مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے. تربیت کا نظام وہاں سے چلتا ہے اور ہم وہیں سے بگاڑ پیدا کرتے ہیں. ماں بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے تو بیٹا کیسے سچ بولے گا؟ ماں بیٹے کے سامنے غلط باتوں کو بول رہی ہے تو بیٹا کیسے صحیح آئے گا؟ حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں آج بھی، چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر سے خوب آنا جانا ہے، اور آج سے نہیں قریب 40 سال سے تقریباً ہمارے یہاں تعلق ایسا ہے کہ گھر میں مستورات خوب آتی جاتی ہیں. آج بھی اگر تکیہ پہ جا کر کے تکیہ میں حضرت مولانا رابع صاحب کے گھر چلی جائیں اور ان کے گھر میں جا کے دیکھیں تو 6 کپ ایک طرح کے نہیں ملیں گے. اگر مہمان 6 پہنچ جائیں تو ایک طرح کے 6 کپ میں چائے نہیں ملے گی کسی کو. آج بھی یہ حال ہے اس گھرانے کا.
ایسی سادگی کی زندگی اس گھرانے کے اندر چل رہی آج بھی. ہم لوگوں کو تو 12 کپ ایک جیسے مل جائیں گے کہ 12 مہمان آ گئے, اگر 10 آ گئے تو ایک ہی جیسے کپ میں سب چائے پی لیں گے. لیکن وہاں الگ الگ سب کے پاس کپ ہوں گے, کوئی اسٹیل کے کپ میں پی رہا ہوگا, کوئی چینی کے کپ میں, اور کوئی جو ہے وہ دوسرا کپ بدلا, کسی کا کپ سفید ہوگا, کسی کا پیلا ہوگا. لیکن زندگیاں خوشحال گزر رہی ہیں, ڈیکوریٹ نہیں ہے, لیکن زندگیاں گھر کے اندر سکون والی. ہم چیزوں کو لا کر کے سمجھتے ہیں ہمیں سکون مل جائے گا. سکون میری محترم خواتین وہ دین سے آتا ہے, سکون ملے گا دل سے, اور یہ چیزیں آتی ہیں اس سے راحت ملتی ہے. اے سی لگا لے گا راحت مل جائے گی, گاڑی لے لے گا راحت مل جائے گی, گھر بنا لے گا ٹین سے راحت مل جائے گی. اس سے سکون تھوڑی نہیں ملتا ہے, سکون تو دین آنے سے ملتا ہے. اس لیے میری محترم خواتین اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ہم لوگ ایک جگہ پہ تھے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ جنازے کی نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز ہو گئی تو وہ رونے لگے, تو لوگوں نے اطمینان دلایا, تو انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ ابا کا انتقال ہو گیا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ابا کے جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھنا تھی ابا نے ہمیں نہیں بتایا کبھی. ابا نے ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن دیندار نہیں بنایا. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیٹا سب کچھ بن جائے لیکن دیندار نہ بنے. ہاں, ہمارے ایک دوست ہے, ہمارے حلقے کے ساتھیوں میں ذمہ داروں میں ہے, بیٹا ہوا تو وہ حضرت مولانا رابع صاحب کے پاس گئے, حضرت دعا کرتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ عالم بن جائے, حافظ. کہا تم اس کو کچھ نہ بناؤ لیکن مسلمان ضرور بناؤ, پہلے یہ طے کرو. یہ حافظ ہو کے بھی اگر سنت پر نہیں رہا, عالم ہو کے بھی اگر اس نے سنتوں کا اہتمام نہیں کیا تو بیکار ہے. اس لیے پہلے یہ نیت کرو کہ میں اس کو مسلمان بناؤں گا, اس کو سنتوں پر چلاؤں گا. اس لیے میری محترم خواتین بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سب سے اہم چیز ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسی ماں نے تربیت کی تھی ان کی, ذرا غور کریں. بنگلے والی مسجد کے اندر کا ماحول, اور جب مولانا یوسف صاحب چھوٹے تھے اس وقت بنگلے والی مسجد کے اندر ایسی کھانے کی فراوانی نہیں تھی, فاقے رہتے تھے. بھوک کی شدت یہاں تک کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوئی کہ ایک دن رات میں جس مرتبان کے اندر جس یعنی تشلے کے اندر آٹا گوندھا جاتا تھا, لکڑی کا جو تشلا تھا, اس لکڑی کے تشلے میں جو سوکھا ہوا آٹا چپکا ہوا تھا اس کو بھگو کر کے کھرچ کر کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹا سا ایک پیڑا تیار ہوا اور اس کو یوں ہی کچا کھا لیا. ایسی بھوک کی شدت تھی. تو میری محترم خواتین یہ سب تربیت کے اسلوب ہیں, یہ نہیں کہ بچے کو بھوکا رکھا جائے. میں تو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس فاقے کی حالت کے اندر بھی اس خاندان نے یہ نہیں سوچا کہ لاؤ چلو مال کمانے چلو. حالانکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زمیندار آدمی تھے, سب اللہ کے راستے میں لگایا. آج بھی ان کی برکات حضرت مولانا سعد صاحب کے پاس موجود ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انتقال ہوا پڑوس کے ملک کے اندر, تو وہاں سے اطلاع آئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے, یہاں تدفین کر دی جائے. تو ان کی ماں نے اجازت دے دی, والدہ نے. پھر بعد میں کہا یوسف کو یہیں بلا لو, تدفین یہیں ہوگی. تو وہاں حضرت کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, اور جنازے کی نماز ایک وہاں بھی ہوئی, جو کہ اجتماع کا ایک ماحول تھا, وہاں بڑا مجمع تھا, وہاں نماز ہوئی. وہاں کے بعد پھر جنازہ یہاں ہندوستان آ گیا, اور بنگلے والی مسجد میں لا کر کے جب حضرت کے گھر پہ جنازے کو رکھا گیا, حضرت کو لا کر کے لٹایا گیا, تو حضرت کی والدہ نے کہا کہ میں 20 سال کے بعد دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے بیٹے کی جو ہے وہ کمر زمین سے لگی ہے. یعنی 20 سال کے بعد میں لیٹا دیکھ رہی ہوں. 20 سال کے عرصے میں نے اپنے بیٹے کو لیٹے ہی نہیں دیکھا. ایسی دعوت کی فکریں اور ایسا دعوت کا کام اور ایسی دعوت کی مشغولی غالب تھی کہ حضرت کی والدہ نے کبھی حضرت کو لیٹے ہی نہیں دیکھا. اس لیے میری محترم خواتین, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آخرت کا ذخیرہ بن جائیں, ہمارے بچے ہمارے لیے آخرت میں راحت کا سامان بن جائیں, ہماری بڑھاپے کی لاٹھی بن جائیں, تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا پڑے گی. اگر نہیں کریں گے, ہاں انگریزی اسکولوں میں پڑھ کر کے وہ چیزیں تو حاصل کر لیں گے, راحت کے سامان تو اکٹھا کر لیں گے, لیکن سکون نہیں دے سکتے. پھر جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, جیسے آج کل لوگ ہم لوگوں کو ملتے ہیں, کہتے ہیں میں اپنے گھر سے پریشان ہوں. کیا بتائیں, گھر جس کے پاس گھر نہیں وہ گھر کے لیے پریشان, اور جس کے پاس گھر ہے وہ اپنے گھر سے پریشان گھوم رہا ہے. کیا بتائیں, ہماری اولادیں ہم کو پریشان کی. اکثر لوگ ملتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو.
یہ بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس کے ہمیں نہیں کروں کہ آپ انگریزی اسکولوں میں نہ پڑھائیں، بالکل پڑھائیے، لیکن دینی تعلیم کی فکر پہلے ہو. ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، یہیں چوپٹیوں پہ رہتے ہیں. ڈاکٹر فاضل صاحب کے یہاں ہاسپٹل ہے، اسی کے اوپر رہتے ہیں. وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں بھائی ہمارے. ان کا بیٹا یہاں CMS میں پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہ حفظ کر رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ 16 پارے حفظ کر لیے اس نے. ہمارے بیٹے کو اور بھتیجے کو دیکھ کر کے اس کے اندر شوق پیدا ہوا، اور اس نے اپنے ابا سے کہا کہ چاچو کے جو ہے وہ بیٹے اور عثمان بھائی ہمارے بھتیجا ہمارا کہ یہ لوگ حفظ کر چکے ہیں کہ دیکھیے ہم بھی حفظ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بھائی نے کہا بالکل کر لو. تو فرقانیہ میں پڑھنا ماشاءاللہ روزانہ 2 گھنٹے جاتا ہے، 2.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے جاتے جاتے 1.5 سال کے عرصے میں ماشاءاللہ اس نے 16 پارے حفظ کر لیے. تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی ہمیں فکر کرنا پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ ہم دیندار بنے گھوم رہے ہوں باہر، ہم دین کے داعی بنے گھوم رہے ہوں اور بچے ہمارے جو ہیں وہ کسی اور طریقے پہ جا رہے ہیں. آج کل یہ ماحول چل رہا ہے، اس لیے اس کی ہمیں فکر کرنا پڑے گی. اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ دونوں کا نظام قائم کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.